الله الرحمن الرحیم۔ سامنے سے حافظہ 10 سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور بالخصوص 10 حدیث کے اندر جو ہے وہ رمضان کے فضائل آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر اپنے گھر والوں پر رزق میں کشادگی کیا کرو۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے گھر والوں پر رزق کے اندر کشادگی کیا کرو، اس لیے کہ ماہ مبارک کے اندر خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ ماہ مبارک میں خرچ کرنا کیسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کشادگی کا حکم دیا گیا ہے۔ کشادگی کہاں کی جاتی ہے؟ افطار میں، سحری میں۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس میں کشادگی کر دو، دسترخوان کشاد نہ کرو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تمہارا یہ عمل جو ہے ایسا ہوگا جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے نا، اس مہینے کو خوش آمدید کہا کرو، اس مہینے کو خوش آمدید کہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے یہ مہینہ تو ہمیں پاک کرنے آیا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں پاک کرنے آیا ہے۔ کس طرح پاک کرے گا؟ گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اور فرمایا دن میں روزہ رکھنا، رات میں قیام کرنا۔ دن میں روزہ رکھنا ہے، رات میں قیام کرنا ہے۔ اس قیام سے مراد جو ہے وہ نماز تراویح ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نوافل ہیں، دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام کرو اور اس مہینے میں خرچ کرو۔ تو تمہارا اس مہینے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اب یہاں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، جہاد کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو طویل حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو کسی کو افطار کرائے پیٹ بھر کر، اللہ اس کو بھی وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس مال و دولت ہی نہ ہو پیٹ بھر کے افطار کرانے کی؟ فرمایا جو دودھ کا ایک گھونٹ سے بھی افطار کرائے گا اللہ اس کو بھی وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض تو ایسے ہوں گے جن کے پاس دودھ بھی میسر نہ ہو، یہاں تک کہ بات پانی تک کی آ گئی، جو پانی کے گھونٹ سے کسی کو افطار کرائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور دیے ہیں اور 2 اندھیروں سے بچا کے رکھا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ 2 نور ہیں کون سے؟ وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں جسے تو نے امت محمدیہ کو محفوظ رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا ایک تو نور قرآن ہے، دوسرا نور رمضان ہے۔ یہ 2 نور ہیں۔ رمضان کے مہینے کو بھی نور کہا ہے اور قرآن تو ہے ہی نور۔ جو قرآن پڑھے گا دل میں نور آتا ہے، جو رمضان کے روزے رکھے گا اس کے دل میں بھی نور آ جائے گا۔ حدیث گزر چکی ہے وہ پاک کر دے گناہ، جس نے ایمان کی خاطر ثواب پانے کی نیت سے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ ایک ہے قبر کا اندھیرا، اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے گا، اور ایک ہے قیامت کا اندھیرا، اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے گا۔ لیکن یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا اس پر، اب محفوظ وہ رہے گا جس نے رمضان کا ادب کیا ہوگا، جس نے رمضان کا ادب کیا ہوگا، جس نے رمضان مبارک کا حق ادا کیا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ خرافات مبتلا رہا، نمازیں نہ پڑھی، تراویح بھی ادا نہ کی، قرآن کی تلاوت بھی نہ کی، تسبیحات بھی نہ کی اور امید لگا کے بیٹھ جائے کہ یہ مجھے اندھیرے سے بچا لے گا، تو اب اس کا روزہ اس کو اندھیرے سے نہیں بچائے گا۔ اس بات کا ذمہ رکھیے۔ تو روزہ اسی کو ثواب
فائدہ دے گا، نفع دے گا، جس نے روزے کا حق ادا کیا ہوگا، جو فالتو کاموں سے بچتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ رضا والے کام کرے گا، تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور روزے رکھنے کا مقصد بھی اسے حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔